اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، خاک عمارا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجوش کے فرمایا کو شاہیں سے لڑا دو۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ اور میرے ان اشعار سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں آپ کو آج کیا بتانے جا رہا ہوں۔ میں آج آپ کو ایک بہت ہی پیاری بحر، جی ہاں، اگر میں کہوں کہ ہند و پاک کے اندر شاید اس سے زیادہ رواں بحر اور کوئی نہیں ہے، جی ہاں، تو شاید میں غلط نہیں کہوں گا۔ تو آج میں آپ کو اس نشست کے اندر بحر مسمن اخرب مکفوف محذوف، جی ہاں، اس کے بارے میں جو ہے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ وہی بحر ہے کہ جس میں ابھی میں نے علامہ اقبال رحمہ اللہ ان کے مشہور اشعار پڑھے ہیں۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، خاک عمارا کے در و دیوار ہلا دو، یا پھر قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو اس بحر کے اندر بہت 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 ہی جو سمجھے کہ رواں قسم کے جو ہیں وہ اشعار نکالے گئے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اشعار حد درجہ رواں ہوں، حد درجہ ان میں غنائیت ہو، تو پھر اس بحث کو جو ہے، اس بحر کو جو ہے سیکھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ویڈیو کی طرف آپ سے پڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ التماس ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو بلا تاخیر جو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج میں آپ کو جو بحر بتانا چاہ رہا ہوں اس کا نام ہے بحر مسمن اخرب مخفوف محذوف، جی ہاں، اور اس کے اراکین کیا ہیں؟ اس کے اراکین ہیں مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول، جی ہاں۔ جیسا کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس کے 4 رکن ہیں، جی ہاں، اور 2 رکن جو درمیان والے جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اور جو دائیں بائیں جو 2 رکن ہیں ان میں فرق ہے۔ مفعول یہ پہلا رکن ہے، مفعول، اور آگے 2 رکن مفاعیل و مفاعیل، اور آخری رکن جو ہے وہ فعول۔ تو کل بن گیا مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول، جی ہاں۔ تو یہ بڑی ہی پیاری بحر ہے، بہت ہی پیاری بحر ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اس کے اندر بڑے بڑے کلام لکھے گئے ہیں۔ ابھی میں نے مثلاً آپ کے سامنے ایک کلام جو ہے وہ پیش کیا ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا، اور اس کے علاوہ اور بھی علامہ صاحب کے بھی اور دیگر بڑے بڑے شعراء کے بڑے بڑے کلام ہیں اس بحر کے اندر۔ لہٰذا اس بحر کو جاننا، اس کا سیکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شاعر کے لیے بہت 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 ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے آپ کو اس کے ارکان تو بتا ہی دیے ہیں، تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول، جی ہاں۔ اور یہ کہ اس کے اندر علامہ اقبال کے جیسے میں نے آپ کو اشعار جو ہے بتائے ہیں، تو میں حوالے کے لیے جو ہے کچھ مرزا غالب کے جو ہے اشعار وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ تو مرزا غالب کی بڑی بڑی مشہور اور بڑی بڑی جو غزلیں ہیں ان میں سے چند غزلیں جو ہیں وہ اسی بحر کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی بڑی مشہور غزل، جی ہاں، بازی شاہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ تو یہ غزل جو ہے غالب کی، یہ بھی اسی بحر کے اندر ہے، جی ہاں۔ اسی طرح سے غالب ہی کی ایک اور بڑی معروف غزل ہے کہ جس زخم کی ہو سختی نہ ہو، جس زخم کی ہو سختی ہو تدبیر رفو کی، یا رب اسے لکھ دیجیے قسمت سب عدو کی۔ یہ اسی طرح غالب کی ہی ایک اور بڑی معروف غزل ہے جس بند میں تو ناز سے گفتار میں آوے، کہ اس کا مسئلے کا پہلا مصرع ہے۔ اسی طرح سے ان کا وہ بڑا مشہور مرثیہ، جی ہاں، جو انہوں نے اپنے کسی عزیز کی فوتگی پر لکھا، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں ابر ہو تنہا کوئی دن اور۔ الغرض یہ اس قسم کی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس بحر کے اندر ہے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ اس طرح کا رواں کلام لکھیں تو پھر اس بحر کو جو ہے سیکھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، اور یہ اس لحاظ سے بڑی آسان ہے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اس کا آخری رکن جو ہوتا ہے وہ فعول ہی چلتا ہے، لیکن جس طرح اکثر بحروں کے آخری رکن کے اندر ہوتا ہے
ہاں البتہ حسب ضرورت جو ہے آخری رکن کو جو ہے وہ فعولان بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں مرزا غالب ہی کے چند اشعار جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جن میں آخری رکن جو ہے وہ اس کو فعولان کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، اب دیکھیں آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، اگر آپ نزدیک پر بھی رک جائیں تو پھر یہ فعولن ہو جائے گا، جی ہاں کاف جو ہے پھر وہ زائد ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو نزدیک ہے، تو جب نزدیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے فعولان ہے، جی ہاں اس کا وزن بن جائے گا اس مصرے کا کہ مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولان، جی ہاں۔ اسی طرح سے غالب ہی کا ایک مصرع ہے، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، تو یہ بھی اسی غزل کے اندر ہے۔ تو یہ منظور، اب دیکھیں اگر اس کو منظور ہم پڑھتے تو پھر یہ فعولن ہوتا، جی ہاں، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، تو پھر یہ ہوتا فعول، لیکن چونکہ منظور ہے تو یہ بھی فعولان ہو گیا، تو اس کا وزن کیا بن گیا مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولان، جی ہاں۔ اسی طرح سے اسی غزل کے اندر ہی ہے آگے چل کر، پھر دیکھیے انداز گل افشان یہ گفتار، اب دیکھیں کہ آپ رے کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، ایسے پڑھیں، پھر دیکھیے انداز گل افشان یہ گفتہ، اگر گفتہ پڑھیں تو پھر ہوگا مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولن، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ گفتار ہے، پھر دیکھیے انداز گل افشان یہ گفتار، جی ہاں، تو ثابت ہوا کہ یہ کیا ہے یہ فعولان ہے۔ تو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ آخری رکن جو ہے اس کو فعولان بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ آخری رکن جو ہوتا ہے اس کا، اس کے اندر ایک حرف جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے، مثلا اسی میں آگے چل کے ہے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، اب دیکھو کہ کف، اب کف کے اوپر جو ہے مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولن، لن جو ہے وہ کف کے اوپر جا کے جو ہے پورا ہو گیا، جی ہاں، تو لیکن رے جو ہے آگے جو ہے وہ اور بڑھ گئی، تو اس طرح سے ایک حرف جو ہے یعنی وہ سمجھے کہ فعولن کے بعد ایک حرف کی جو ہے اجازت اور ہے، جی ہاں۔ تو امید ہے کہ اس طرح سے آپ کو اس بحر کی اب تقریباً تمام تر جو ہے معلومات وہ مل گئی ہوں گی۔ ہاں البتہ ابھی ایک جو ہے ایک عروضی کے حوالے سے ایک جو ہے ایک چیز باقی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عروضی حوالے سے یہ کہ اس میں جو چار ارکان ہیں، چاروں ارکان کے درمیان جو ہے وہ تسکین اوسط جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب تسکین اوسط جو ہے وہ کیا ہے اور کیوں کر ہے، اس حوالے سے میں ایک مفصل ویڈیو جو ہے وہ میں ڈال چکا ہوں، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اگر کسی صاحب نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کے لیے یہاں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ تسکین اوسط جس کو کہتے ہیں کہ کہیں بھی بحر کے اندر ارکان کے اندر، چاہے ایک رکن کے اندر چاہے دو مختلف رکنوں میں، یعنی ایک رکن کے آخر میں اور ایک دوسرے رکن کے آغاز میں، اس طرح سے حرف جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں کہ تینوں متحرک ہوں، جی ہاں، جہاں تینوں متحرک اکٹھے ہو جائیں تو اوسط یعنی ان کا درمیان والا حرف جو ہے آپ اس کو ساکن کر سکتے ہیں۔ ساکن کرنے کے بعد پھر جو بھی رکن کی صورتحال ہوگی اس رکن کو آپ اختیار کر لیں گے۔ مثال کے طور پر یہی بحر ہے مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولن، تو اس کے اندر جو ہے وہ تین جگہ پر جو ہے وہ تسکین اوسط ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ مثلاً اب پہلا رکن جو ہے مفعول و مفا، اب ظاہر ہے یہاں تو ظاہر ہے ایک پہلا میم جو ہے متحرک ہے، فے ساکن ہے، پھر آگے عین جو ہے وہ متحرک ہے، واو ساکن ہے، لیکن اب لام پہ آئیں ذرا، اب دیکھیں کہ لام جو ہے متحرک ہے، ٹھیک، آگے میم بھی متحرک ہے اور آگے فے بھی متحرک ہے، تو یہاں تینوں متحرک ہو گئے، جی ہاں، لام بھی متحرک، میم بھی متحرک اور فے بھی متحرک، اور ان کا درمیانہ کون سا ہے؟ درمیانہ ان کا جو ہے میم ہے، تو آپ جو ہے اس کو جو ہے اس طرح سے یہاں ساکن کر سکتے ہیں۔ جب آپ ساکن کریں گے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مفعولن، جی ہاں، مفعولن فاعیل، جی ہاں، تو مفعولن فاعیل بن جائے گا اس طرح سے۔ یہ اسی طرح سے آگے چلے جائیں، اس میں بھی ایسے ہی ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مفاعیل جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایل کی جو لام ہے یہ بھی متحرک، اسی طرح سے آگے وفا کی میم متحرک اور فے متحرک، جی ہاں، تو اس طرح سے اس کو بھی متحرک یعنی میم کو بھی آپ ساکن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے چلیں، چوتھا رکن جو فعولن ہے اس کی فے متحرک ہے، اور اس سے متصل جو پچھلا رکن ہے مفاعیل، تو
اس کی لام متحرک ہے، اور فعول کی عین بھی متحرک ہے، تو یہاں بھی جو ہے وہ 3 متحرک جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے فے جو ہے یعنی کا درمیانہ بنتا ہے، چونکہ تیسرے رکن کی لام جو ہے وہ متحرک، اور آخری رکن یعنی فعول کی فے بھی متحرک اور عین بھی متحرک، اور درمیانہ حرف کون سا بن گیا؟ فے۔ تو اس طرح سے آپ فے کو بھی جو ہے یہاں ساکن کر سکتے ہیں، تو اور اس عمل کو جو ہے وہ تسکین اوسط کہتے ہیں۔ میری یہ جو آخری لائنیں ہیں اور آخری یہ جو سطور ہیں، یقیناً انہوں نے جو ہے وہ سر چکرا کے رکھ دیا ہوگا، لہذا میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف ان حضرات کے لیے ہے کہ جو عروض کو بطور فن جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں صحیح معنوں میں عروضی بننا چاہتے ہیں، ورنہ وزن جو ہے وہی مستعمل ہوتا ہے اشعار کے اندر جو زبان زد عام ہو، اور زبان زد عام جو ہے وہی وزن ہوتا ہے جو سیدھا سیدھا ہو، اس کے اندر کوئی اس قسم کی جو ہیں صنعتیں یا اس قسم کی یعنی جیسے تسکین اوسط وغیرہ کو عمل میں نہ لایا گیا ہو۔ تو سیدھا سیدھا وزن اس کا یہی ہے، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول۔ جی ہاں، تو آپ اس کو یاد رکھیں، اس کے مطابق شعر کہیں، اور آخر میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وہی بحر ہے، جی ہاں، کہ جس میں پھر غالب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ادعا جو ہے یعنی اپنا دعوی غالبیت جو ہے وہ بھرپور انداز میں کیا۔ غالب کہتا ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو بس اس کو سیدھا سیدھا اسی طرح سے آپ یاد رکھیں، فعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول، اور نیز یہ کہ جو آخری فعول جو ہے وہ دوسرے نہیں پہلے مصرے میں بالعموم، جی ہاں دوسرے میں بھی ہو سکتا ہے، جی ہاں اگر آپ کی کوئی ایسی ردیف جو ہے وہ رکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ یا اگر غیر مردف غزل کہیں تو اس کا ایسا قافیہ رکھ لیں جو فعولان کے وزن پر ہو، جی ہاں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلے عام طور کے اوپر دوسرا مصرع جو ہوتا ہے وہ شعراء جو ہے وہ اس کو سیدھا استعمال کرتے ہیں، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول، اور جو پہلا مصرع جو ہوتا ہے اس کا جو آخری جو رکن ہوتا ہے تو اس کو کبھی فعول باندھ لیتے ہیں اور کبھی فعولان باندھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ میری اس مختصر سی ویڈیو میں اس بحر سے متعلق جملہ گوشوں پر جو ہے وہ روشنی پڑ چکی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، میری ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر کرتے رہیں گے، شیئر ضرور کر دیا کیجئے، کیونکہ اس سے جو ہے تھوڑی سی چینل کی بیس جو ہے وہ بنتی ہے۔ اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔